بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاندھلا میں ایک مرتبہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا، اس پر جھگڑا چل پڑا۔ مسلمان کہتے تھے یہ ہمارا ہے، ہندو کہتے تھے یہ ہمارا ہے۔ چنانچہ یہ مقدمہ بن گیا، انگریز کی عدالت میں پہنچا۔ جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمانوں نے اعلان کر دیا یہ زمین کا ٹکڑا اگر مجھے ملا تو میں مسجد بناؤں گا۔ ہندوؤں نے جب سنا تو انہوں نے ضد میں کہہ دیا یہ ٹکڑا اگر ہمیں ملا ہم اس پر مندر بنائیں گے۔ اب بات دونوں انسانوں کی انفرادی تھی، لیکن اس میں رنگ اجتماعی بن گیا، حتیٰ کہ ادھر مسلمان جمع ہوئے اور ادھر ہندو اکٹھے ہوئے اور مقدمہ ایک خاص نوعیت کا بن گیا۔ اب سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی تھی، خون خرابہ ہو سکتا تھا، تو لوگ بھی بڑے حیران تھے نتیجہ کیا نکلے گا۔ انگریز جج تھا، وہ بھی پریشان تھا، میں ان میں کوئی صلح و صفائی کا پہلو نکالوں، ایسا نہ ہو کہ آگ اگر جل گئی تو اس کو بجھانا مشکل ہو جائے گا۔ جج نے مقدمہ سننے کی بجائے ایک تجویز پیش کی، کیا کوئی ایسی صورت ہے آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکال لیں؟ تو ہندوؤں نے ایک تجویز پیش کی، ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام بتاتے ہیں، آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے، اگر وہ کہیں یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ان کو دے دیجئے، اگر وہ کہیں یہ مسلمانوں کی زمین نہیں ہندوؤں کی ہے تو ہمیں دے دیجئے۔ جب جج نے دونوں فریقین سے پوچھا، دونوں فریقین اس پر راضی ہو گئے۔ مسلمانوں کے دل میں یہ بھی تھا کہ مسلمان ہوگا جو بھی ہوا وہ مسجد بنانے کے لیے بات کرے گا۔ چنانچہ انگریز نے فیصلہ دے دیا اور مہینہ یا چند دنوں کے بعد تاریخ دے دی، بھائی اس دن آنا اور میں اس بڈھے کو بلا لوں گا۔ اب جب مسلمان باہر نکلے تو بڑیاں خوشیاں منا رہے تھے، سب ڈر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ ہندوؤں نے پوچھا اپنے لوگوں سے، تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم نے ایک مسلمان عالم کو حاکم بنایا ہے، وہ اگلی پیشی میں جو کہے گا اس پر فیصلہ ہوگا۔ اب ہندوؤں کے دل مرجھا گئے اور مسلمان خوشی سے بھولے نہیں سماتے، لیکن انتظار میں تھے اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندوؤں نے مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بتایا، جو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے اور اللہ نے ان کو سچی زندگی عطا فرمائی تھی۔ مسلمانوں نے دیکھا مفتی صاحب تو مسجد کی ضرور بات کریں گے۔ چنانچہ جب انگریز نے پوچھا بتائیے مفتی صاحب ہی زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے، کیونکہ حقیقت حال کا پتہ تھا انہیں، جواب دیا یہ زمین کا ٹکڑا تو ہندوؤں کا ہے۔ اب جب انہوں نے کہا یہ ہندوؤں کا ہے تو انگریز نے اگلی بات پوچھی، کیا اب ہندو لوگ اس کے اوپر مندر تعمیر کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا جب ملکیت ان کی ہے تو وہ جو چاہیں کریں، چاہے گھر بنائیں یا مندر، یا ان کا اختیار ہے۔ چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا، یہ زمین کا ٹکڑا ہندوؤں کے حوالے کر دیا گیا۔ مگر انگریز نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی، فیصلہ کرنے کے بعد آج اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ جب انگریز نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندوؤں نے کہا آپ نے تو فیصلہ دے دیا، ہماری بات بھی سن لیجئے، ہم اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور آج ہی اعلان کرتے ہیں اب ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے۔ تو عقل کہہ رہی تھی جھوٹ بولا مسجد بنے گی، مگر حضرت مفتی صاحب نے سچ بولا اور سچ بول بالا سچے پروردگار نے اس جگہ مسجد بنوا کر دکھا دی۔ تو کئی مرتبہ نظر آتا ہے جھوٹ بولنا آسان راستہ ہے، جھوٹ بولنا آسان راستہ ہے، جھوٹ بولنا آسان راستہ نہیں، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہوا کرتا ہے۔ جھوٹ سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، انسان نفرت کرتے ہیں، انسان اعتماد کھو بیٹھتا ہے۔ ایک جھوٹ کو بولنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لہٰذا جھوٹی زندگی گزارنے کی بجائے سچی زندگی کو آپ اختیار کیجئے، اس پر پروردگار آپ کی مدد فرمائے گا۔